میرے پیارے بہنوں اور بھائی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھے اور سلامت رکھے. آج میں وظیفہ آپ کو بتانے جا رہی ہوں، امیر ہونے کا ایک وظیفہ جو عرب میں بہت مشہور ہے. امام کعبہ کا بتایا ہوا نایاب وظیفہ ہے جو آج تک آپ کو پہلے کبھی کسی نے نہیں بتایا ہوگا. اس وظیفے سے آپ اربوں پتی، کروڑ پتی بھی بن جائیں گے. 3 ماہ کے اس نایاب وظیفے کو آپ کریں. اس میں یہ وظیفہ حج کے دنوں میں کرنا زیادہ مفید ہے. یہ نوٹ ہے، نہیں تو عام دنوں میں بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں. الحمدللہ کسی بھی وقت کرو، اللہ پاک ضرور سنیں گے. وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے کسی پاک صاف کمرے میں خوشبو لگا کر، اگربتی لگا کر آپ نے بیٹھنا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے 2 رکعت نماز نیتنی ہے. ٹھیک ہے، نماز کے بعد جب آپ پڑھتے ہو سبحان ربی الاعلی، نیت آپ کی حاجات کی ہو، جو بھی آپ کی حاجات ہو، کیسی بھی پریشانی ہو، پیسوں کی ہو، مجبوری ہو، گھر میں رزق کی تنگی ہو، پریشانی، آپ نے سجدے میں جانا ہے. سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلی پڑھتے رہنا ہے جب تک ایسا لگے جیسے آپ کو نیند آ رہی ہے، آپ کو سکون محسوس آ رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے پہلے اپنی 2 رکعت مکمل کرنی ہے تو فوراً سجدے میں جانا ہے. آپ کو سکون آ رہا ہے، اللہ کی رحمت نے اپنی آپ کو باہوں میں لے لیا، آپ کو دبوچ لیا، اللہ نے اپنی رحمت کے فرشتے آپ کے گھر میں اتارے. آپ کو ایسا محسوس ہوگا. آپ جب سجدے میں سر رکھو گے، سجدے میں اندھیرا ہوگا، اور پھر دیکھیے گا جو بھی آپ کے دل میں مضبوط سے خیال آئے، محبت آئے، یقین مانے آپ کے دن بدل جائیں گے. اچھا خواب، اچھا خیال، اللہ کی رحمت، سکون اور میٹھا اداسی ختم ہو تو یقین مانے آپ کے اوپر سے جو پریشانی کے بادل چھٹ جائیں گے اور رحمت کی امید اور کرنیں آپ کے سامنے ظاہر ہونے لگے گی. آہستہ آہستہ آپ یہ عمل کرتے رہیں. نماز پڑھیں، نماز کے بعد کریں. تہجد کے وقت اگر جو لوگ یہ عمل کرتے ہیں، یقین مانے کہ میں کہتی ہوں اس سے بلند کوئی وقت نہیں ہے جب اب رب بھی آسمان پر 5 وقت اللہ پاک پکارتے ہیں کہ کون ہے مانگنے والا، کامرانی، کامیابی مانگنے والا، مجھ سے مانگے. ٹھیک ہے نا، تو اللہ پاک دیکھو 5 وقت جب اذان ہوتی ہے نا تو ہمیں اللہ پاک اوپر سے دور سے کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب تہجد کا وقت ہوتا ہے اللہ پاک پہلے عرش پہ آ کے ہم سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، کوئی ہے مجھ سے التجا کرنے والا. تو آپ نے بھی یہی کام کرنا ہے. ایک سیکنڈ معذرت کے ساتھ اس کو چپ کروائیں. باہر کون آیا ہے؟ مجھے لگتا ہے باہر کچھ لوگ آئے ہیں، تو معذرت کے ساتھ اگر کوئی پریشانی ہوئی ہے تو آپ نے بالکل اسی طرح کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو بہت بڑی کوئی پریشانی ہے، کوئی التجا کرنی ہے اپنے رب کو منانے کے لیے، تب بھی آپ یہ کر سکتے ہیں. کوئی التجا کر سکتے ہیں، اس وقت بھی آپ یہ وظیفہ کریں. کوئی پریشانی ہے، کوئی کتنی مشکل حال میں ہے، یہاں تک کہ کسی کو مطلب کہ کوئی ایسی پریشانی آ گئی جیسے کیس ہو جاتا ہے، یعنی کہ کسی کو کوئی سزا ہوتی ہے یا کوئی قیدی ہوتا ہے، یا تب اگر وہ یہ عمل کرے، 3 ماہ کا یہ عمل ہے، 3 ماہ کے اندر الحمدللہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ نے 21 دن کا یہ عمل ہے، کرنا 21 دن ہی ہے. ٹھیک ہے، تو بس 3 مہینے کے اندر آپ کا مسئلہ حل الحمدللہ ہو جاتا ہے. آپ یہ عمل ضرور کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر مشکل کو آسان کریں گے. ٹھیک ہے، تو اب ایک بہت پیاری بات کے بعد ہم اس ویڈیو کو اختتام کرتے ہیں. بے اندازہ مال بھی، فضول خرچی بھی دوزخ یعنی وبال جان بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس چیز کی خواہش نہ کریں. اسی میں ہی آپ کا نفع اور منافع ہے کہ جو لوگ بیجا مطلب کہ مال کی خواہش کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے پاس بہت سارا مال، وہ فضول خرچ ہوتے ہیں، دوسروں کی طرف دیکھتے نہیں ہیں. وہ غریب لوگ اتنی مشکل سے گزارا کرتے ہیں اور امیر لوگ بہت اپنے آس پاس کے لوگوں کو نہیں دیکھتے. تو ایک دن ایسا آئے گا جب انصاف ہوگا، انصاف کا بدلہ ملے گا. وہ دن اللہ کی رحمت کا ہوگا. اس وقت اللہ پاک بھی ایسے ہی لوگوں کو نظر انداز کر دیں گے جیسے وہ آج ہم جیسے لوگوں کو نظر انداز کرتے ہیں. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اگر میری بات بری لگتی ہے تو معافی. اگر آپ کو میرے وظائف پسند آتے ہیں تو برائے مہربانی لوگوں کو شیئر کریں، ان کو بتائیں، تاکہ آپ کی جتنی بھی پریشانیاں